السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وقال صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصت صدقة من مال ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں، گزشتہ جمعے ہم نے سورہ فرقان میں رحمان کے بندوں کی جو 12 صفات ذکر کی گئی ہیں ان میں سے ایک صفت کا ذکر کیا تھا جو سب سے پہلی صفت بیان کی گئی ہے کہ ان کے چال ڈھال میں ان کے زندگی کے طور طریق میں ایک تواضع پایا جاتا ہے، عاجزی پائی جاتی ہے، ہیوملٹی پائی جاتی ہے۔ وہ غرور اور تکبر جیسی بیماریوں سے اپنے کو بچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعدے کے مستحق بنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال۔ 3 باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، صدقہ کبھی بھی مال کو کم نہیں کرتا۔ بظاہر جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو اگر ہم نے 100 روپے میں سے 20 روپے دے دیے تو 80 روپے رہ گئے صرف، لیکن اللہ کی نگاہ میں اور ہمارے مال کی برکت کے اعتبار سے اور ہماری ضروریات کی آسانی کے اعتبار سے اس مال میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی وجہ سے کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اور صرف صدقہ ہی نہیں، جتنے بھی خیر کے کام ہیں اور ضروری کام ہیں، خاص طور سے جو فرائض ہیں، کسی نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ حج کی فرضیت کو ادا کرنے کے بعد کوئی تنگ دست ہو گیا، کوئی خوشحال تھا اور اس نے چند لاکھ روپے حج میں خرچ کر دیے، اس لیے اس کی زندگی میں تنگیاں اور مصیبتیں بڑھ گئیں۔ حج کی فرضیت ادا کرنے کے بعد، عمرے کی سنت ادا کرنے کے بعد، صدقہ دینے کے بعد، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے مال کی برکت میں اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ یہاں فیگرز نہیں دیکھے جاتے، اعداد و شمار نہیں دیکھے جاتے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں اور ہمارے پاس کتنی جائیداد ہے، اس کی کیا ویلیو ہے۔ اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی زیادہ قیمت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے زندگی کو آسان فرما دیتے ہیں، زندگی میں اسے سکون عطا فرماتے ہیں، اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک اور دل میں قرار عطا فرماتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے کوئی انعام نہیں ہو سکتا، اسے برکتوں سے نوازتے ہیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا وعدہ فرمایا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ کوئی بھی بندہ جو کسی کو معاف کر دے، معاف کرنے کی وجہ سے اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی عزت اور وقار میں اور اضافہ ہی فرماتے ہیں، بڑھا ہی دیتے ہیں۔ ما زاد اللہ عبدا، اللہ تعالیٰ نہیں بڑھاتے کسی چیز سے مگر عزت سے، یعنی اسے اس کی عزت میں، اس کے وقار میں
اس کے نام اور اس کی شہرت میں ہمیشہ ایک اچھا تذکرہ اس کے ساتھ جڑ جاتا. وہ اس دنیا میں رہے یا نہ رہے، اس کے نام کے ساتھ اگر کسی کو اس نے معاف کر دیا، اور معاف کرنے کی ہزاروں قسمیں ہو سکتی، اس نے اپنا کوئی حق معاف کر دیا، کوئی مالی حق معاف کر دیا، کسی کو قرض سے بری کر دیا، قرض زیادہ تھا اس کو کم کر دیا، اس نے کوئی غلط بات کہہ دی نظر انداز کر دیا، اور زندگی کو آسان بناتے ہوئے زندگی کی شاہراہوں میں آگے بڑھتا چلا گیا. اس نے کبھی اپنے کو چھوٹے چھوٹے کانٹوں میں اپنے دامن کو الجھنے نہیں دیا. یہ وہ صفت ہے جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالی ہمیشہ ایسے شخص کی عزت میں اضافہ فرمائے. اور عزت بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عزت کے بعد ناقدری اور ذلت سے محفوظ رکھے. بہت بڑی چیز ہے عزت، لیکن یہ عزت کی ڈیفینیشن ہمارے ذہنوں میں الگ الگ ہے. عزت شہرت کو نہیں کہتے، عزت صرف ناموری کو نہیں کہتے، عزت صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ اس کے کتنے فالوورز ہیں، کتنی فین فالوئنگس ہیں، اور ٹویٹر پہ کتنے، اور فیس بک پہ کتنے، اور انسٹاگرام پہ کتنے. آج کل لوگ ویورز دیکھ کر کے یوٹیوب پہ کتنے وہ اپنی شخصیت کا تعین کرتے ہیں کہ میں اتنا بڑا آدمی ہو گیا. اور اگر آپ کسی دن لیو کر دیں تو شاید 2-4 لوگ پوچھ لیں کہ خیریت سے ہیں، ورنہ کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں. ایک انجان دنیا میں انسان عزت تلاش کر رہا ہے، اور جہاں اس کے اپنے لوگ ہیں، جہاں ضرورت ہے کہ وہ لوگوں سے مل کر رہے، لوگوں سے عزت حاصل کرے اور ان کو عزت دے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ عزت اور محبت وہ سب سے اہم ہے جو انسان کی اللہ کے خوف کے مقدار کی بنیاد پر ملتی ہے، کہ وہ اس کے اندر کتنا تقوی ہے، اس کے اندر کتنی خشیت ہے. اس بنیاد پر جو عزت اور محبت ملتی ہے وہ دلوں کے اندر اتر جاتی ہے. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. اللہ تعالیٰ اس محبت کو بندوں کے دلوں میں اتار دیتے ہیں، اور آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، فرشتوں تم بھی ان سے محبت کرو. وَوُضِعَ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ. زمین میں اس کی مقبولیت لکھ دی جاتی ہے. اس لیے تاریخ میں بھی ہم نے دیکھا ہے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کیا اور معاف کر دینا بھی اسی میں سے ہے، آج تک ان کے نام اور کام زندہ ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا، بہت بڑا موقع تھا. ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سر جھکائے ہوئے تواضع سے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر داخل ہوئے، اور دوسرے جب دشمن سامنے آئے، وہ دشمن جو جانی دشمن تھے، ان سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء. آج کوئی پکڑ نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو. جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف قَالَ أَنَا يُوسُف وَهَذَا أَخِي. کہا آپ ہی یوسف ہیں؟ کہا میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین ہے، میرے بھائی ہیں. قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا. اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اور فرمایا کہ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، انتظار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، ٹھہراؤ رکھتا ہے، جلد بازی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں فرماتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اور پھر انہوں نے اپنے بھائیوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ تمہارے لیے کوئی پکڑ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، وہ بہت رحم کرنے والا ہے. کون ایسا شخص ہوگا کہ جس کو ایسا اقتدار حاصل ہو، قدرت حاصل ہو، اس کے ہاتھ میں حکومت ہو، اور اس کے سامنے ایسے لوگ ہوں جو بچپن سے اس کو مٹانے میں لگے ہوئے ہوں، اس کو اندھیرے کنویں میں اس کو ڈال دیا ہو اور ایک غلام کی طرح اسے بکوا دیا ہو، اور اس کے بعد جب اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی اور قدرت دی تو اس نے انتقام نہیں لیا، اس نے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سنت اور بلندی کے ساتھ دہرا کر دکھائی
اور نہ صرف اپنے خاص لوگوں کو معاف کیا، عمومی معافی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، تو اللہ تعالیٰ معافی کے ذریعے سے عزت میں ہی اضافہ فرماتے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرا وعدہ فرمایا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو بھی اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں، اس کے مقام میں اضافہ فرماتے ہیں، رفعت عطا فرماتے ہیں، اس کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول میں، اپنی اس حدیث میں، اور اس جیسی اور بھی بہت سی حدیثیں اخلاقیات سے متعلق ہیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیات کی تفسیر بیان فرمائی ہے، اور ان آیات کی تفسیر بیان فرمائی ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، آپ معافی کو پکڑ لیجئے، معافی کا جو طریقہ ہے اس کو اختیار کر لیجئے۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ آپ تھوڑے بہت عمل کو بھی قبول کر لیجئے، یعنی ہر شخص کو بہت اعلیٰ معیار پر جانچ کر اس کے صدقے کو، اس کے زکوٰۃ کو اور اس کے تمام کاموں کو، اس کو آپ اپنے اچھے جملوں سے نہ نوازیے، بلکہ اگر وہ اپنی استطاعت کے مطابق جتنا بہتر سے بہتر کر سکتا ہے اگر اس نے کر لیا تو خذ العفو، آپ ظاہری اعمال کو بھی قبول فرما لیجئے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر فرمایا گیا کہ آپ معروف کا حکم دیجئے، بھلی باتوں کا حکم دیجئے، اور ایسے لوگوں سے جو نادان ہیں، جہالت کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں سے اعراض کیجئے، اپنا راستہ بدل لیجئے۔ یہی وہ ہدایات ہیں جو سورہ فرقان کی اخیر کی آیتوں میں جو بہت سی ہدایات ہیں ان میں سے ایک ہدایت یہ بھی دی گئی اس ذکر کے بعد کہ رحمان کے بندے زمین پر بہت نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب ایسے لوگ جو کہ بیوقوفی کرنے والے ہوتے ہیں، نادانی کرنے والے ہوتے ہیں، جاہل لوگ ہوتے ہیں، اگنورنٹ ہوتے ہیں، ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں یا ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر حلم نہیں ہوتا، بردباری نہیں ہوتی، ان کے اندر بڑا پن نہیں ہوتا، ان کا علم محفوظ ہوتا ہے لیکن ان کی تربیت نہیں ہوتی، تعلیم ہوتی ہے لیکن تربیت نہیں ہوتی، زبان پر ان کو قابو نہیں ہوتا ہے، ڈگریاں ان کے پاس بہت ہوتی ہیں، وہ بڑی کرسیوں کے بھی مالک ہوتے ہیں، لیکن ایک ادنا کوئی ایسی بات جو کہ اچانک ان کے ساتھ کسی کی طرف سے ہو جائے تو جو ان کا ریاکشن ہوتا ہے، جو زبان پر ان کے بات آتی ہے اس وقت، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی تربیت کیسے ہوئی۔ آپ دیکھیے چلتے ہوئے راستوں پر کہ جب کسی کی گاڑی کو دھکا لگ جائے کسی دوسرے سے، یا سگنل پہ دیکھیں ٹریفک پہ، کتنا کوئک ریاکشن ہوتا ہے اور زبان پر کیسی گندی بات آتی ہے کہ سب کچھ آدمی بھلا دیتا ہے کہ میں کون ہوں، فکر ہوتی ہے کہ میری گاڑی کا نقصان ہو سب سے پہلے، حالانکہ سب سے پہلے اسے کہنا چاہیے وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، الحمدللہ اللہ نے ہمیں بچا لیا، ان کو بھی بچا لیا، مجھے بھی بچا لیا، اور لوگوں کو بھی بچا لیا، ورنہ تو حادثے میں انسان کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ لیکن انسان جب بچ جاتا ہے تو پہلے اللہ کا شکر تو ادا کرے۔ کم دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بات ہو جائے، اچانک کسی قسم کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہو، اس سے بچ جائے تو آدمی فوراً اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ سے رجوع کرے۔ یقیناً کسی شخص کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے، اس کو اس کے برابر جتنی زیادتی ہوئی اس سے بدلہ لیا جا سکتا ہے، لیکن رحمان کے بندوں کی جو خصوصیت بیان کی گئی کہ وہ جاہلوں میں سے نہیں ہو جاتے، وہ جہالت کا بدلہ جہالت سے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ سورہ قصص میں بھی فرمایا، اور وہاں فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے دوسرے لوگوں سے کہتے ہیں سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، سلام علیکم، ہم جاہلوں سے مقابلہ کرنا اور ان سے بحث کرنا نہیں چاہتے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو السلام علیکم کہیں، ظاہر ہے کہ غصے کے عالم میں السلام علیکم زبان سے نکلے اور بڑے احترام سے، وہ اگلا آدمی سمجھے گا کہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، بلکہ کوئی بھلی بات کہہ کر گزر جائیں۔ بعض مفسرین نے ترجمہ کیا ہے کہ
خیر کوئی بات نہیں، یہ کہتے ہوئے گزر جائیں، کوئی بات نہیں، ہوتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں، اس وجہ سے کہ ابھی تو ایک جملہ سننے کو ملا ہے۔ آپ کہیں بھی گزر رہے ہوں، اپنے بازاروں میں ہوں، گھروں میں ہوں، دفتروں میں ہوں، ہر جگہ ایسے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے کہ اگر ان کے مقابلے میں آ کر انسان بات کرنے لگے، ان کی سطح پہ اتر جائے تو کبھی ان سے نہیں جیت سکتے، اس لیے کہ ان کو اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، زبان کو لگام نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ تو سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ شروع میں ہی انسان اپنے آپ کو ایسے کسی برے انجام سے محفوظ کرنے کی کوشش کر لے، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے، بلکہ ہو سکے تو اور بہتر طریقے سے اس کا بدلہ دینے کی کوشش کرے۔ قرآن مجید میں سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا گیا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اس انداز سے بدلہ دو جو بہت بہتر ہو، صرف اچھائی سے نہیں بلکہ بہت بڑی اچھائی سے بہتر طریقے پر بدلہ دو۔ ادفع باللتی ہی احسن، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ لوگوں نے ان کو برا بھلا کہا، انہوں نے ان کے بارے میں کلمہ خیر کہا، اچھی بات کہی، تو لوگوں نے کہا ان کے حواریوں نے کہ انہوں نے آپ کو برا بھلا کہا، کم سے کم آپ خاموش رہ جاتے، آپ نے بدلے میں اور ان کی تعریف کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کل ينفق مما عنده، ہر شخص وہ خرچ کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ کل اناء يترشح بما فيه، ہر برتن سے وہی چیز نکلتی ہے جو اس کے اندر ہوتی ہے۔ یہ عربی کے محاورات ہیں، عربی کی مثالیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ جب انسان کے ساتھ کوئی ایسی برائی ہو جائے، کسی ایسے سچویشن سے وہ اس کو گزرنا پڑے جو اس کے لیے بہت زیادہ ڈس اپوائنٹنگ ہو، جس کی وہ کوئی اس کو توقع نہیں تھی، جس کا اندیشہ نہیں تھا، اس کے باوجود بھی اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہوئے اور اچھائی سے بدلہ دیتے ہوئے گزر جائے۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، تو قرآن نے وعدہ کیا کہ تم دیکھو گے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں بڑی دشمنی ہو، لڑائی ہو، اللہ تعالیٰ اس اخلاق کی وجہ سے اس کو ایسے بدل دیں گے جیسے وہ دونوں آپس میں جگری دوست ہوں۔ اور پھر فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ درجہ اور یہ مقام انہی لوگوں کو ملتا ہے جو صبر کرنے والے، تحمل کرنے والے، برداشت کرنے والے ہوتے ہیں، جن کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، جو یہیں کے بدلے کو اور انتقام کو سب کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور قرآن نے کہا کہ یہ درجہ اور مقام انہی لوگوں کو ملتا ہے جو بڑی قسمت والے لوگ ہوتے ہیں، بڑی قسمت والے لوگ ہوتے ہیں جو غصے کے موقع پر اپنی زبان پر قابو رکھ لیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اکھاڑے میں پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے عالم میں اپنے اوپر کنٹرول رکھ لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ حضور ہمیں کوئی نصیحت فرما دیجئے، حضور نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیا کرو، غصہ تو آئے گا، یہ فطری بات ہے، یعنی غصے کا جو نتیجہ ہے اس نتیجے سے بچو، اس پر جو رد عمل ہے اس سے بچنے کی کوشش کرو، چونکہ پھر اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، پھر وہ بہت آگے تک چیزیں جا سکتی ہیں۔ اس لیے اگر اپنے اوپر انسان کو کنٹرول ہو تو ناراضگی کا اظہار ضرور کر سکتا ہے، لیکن حضور نے بار بار فرمایا، پھر پوچھا 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں غصہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے خاندان اجڑ رہے ہیں، تباہ و برباد ہیں، ہمارے والدین اور بچیوں کے درمیان کے رشتے خراب ہو رہے ہیں، میاں بیوی کے رشتے خراب ہو رہے ہیں، استاذ اور شاگرد کے درمیان عزت و احترام باقی نہیں رہا۔ اگر کوئی کسی سے بدلہ لینے پہ آتا ہے تو غصے کے عالم میں اس سے آخری حد تک جانا چاہتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اور میں اس کو اس کی اوقات یاد دلا سکتا ہوں، لیکن حقیقی انسان اور بلند انسان وہ ہے جو اپنے اوقات کا بھی خیال رکھے اور اپنی اوقات کا بھی خیال رکھے، اپنا وقت بھی بچائے
اور اپنی اوقات بھی دیکھے کہ میں کیا ہوں۔ کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں جو اوقات ہے وہ صرف اس بات کی ہے کہ اللہ سے اور اللہ کے بندوں سے ہمارا رشتہ کتنا سچا اور خلوص اور صداقت پر مبنی ہے، اور میں انسانیت کو اور خلق خدا کو کیا دے پا رہا ہوں، اور میری وجہ سے میرے شر سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو قسمت والے لوگوں کو ملتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب بھی میرے گھر سے نکلتے تھے آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضلم، اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا مجھے گمراہ کیا جائے، یعنی میں گناہ میں پڑ جاؤں یا کوئی زبردستی مجھے کسی گناہ میں مبتلا کر دے، اور میری ہدایت کا جو مقام ہے اس ہدایت کے مقام سے مجھے نیچے دھکیل دے اور کسی گمراہی میں لے کر چلا جائے۔ اور پھر ساتھ میں یہ دعا کرتے ان ازل او ازل، کہ اللہ میں پھسل جاؤں یا مجھے پھسلایا جائے، یعنی کسی بات میں زبردستی مجھے پھنسا دیا جائے یا میں خود بخود اس میں جا پڑوں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی ان اظلم او اظلم، میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، کسی سے معاملات کرنے میں لین دین کرنے میں کوئی ظلم ہو جائے ہم سے، او اجہل او یجہل علیہ، یا میں کسی کے ساتھ جہالت کروں یا کوئی میرے ساتھ جہالت کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جامع دعا فرمائی اور ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علیہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت اس امت کو فرمائی تھی وہ اسی طرح کی تھی کہ انسان کبھی بھی رد عمل میں اپنے حدود سے آگے نہ بڑھ جائے اور اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کرے۔ عمرو ابن کلثوم جو جاہلیت کے زمانے کا بڑا شاعر تھا اور ان 7 شعراء میں تھا جن کی شاعری خانہ کعبہ سے لٹکائی جاتی تھی، آویزاں کی جاتی تھی، اس نے کہا تھا الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین، کوئی ہمارے ساتھ جہالت نہ کرے، ہم جاہلوں سے بڑھ کر جہالت کریں گے پھر اس کے ساتھ۔ یہ مسلمانوں کا شعار نہیں ہے۔ اسلام نے یہ سکھایا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ جو ہمارا دل ہے یہ بار بار ٹوٹے گا، لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ دل جتنا ٹوٹتا ہے اتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اسے بچا بچا کر اگر ہم رکھیں گے اور سوچیں گے کہ ہمیشہ ہم اپنے مطابق اور اپنی پسند کے لوگوں کے درمیان سے گزریں اور ان کے بیچ ہی رہیں اور ہمارے ناپسندیدہ اخلاق کا ہمیں سامنا نہ ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس زندگی میں ہمیں ہر طرح کے معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن خوش نصیب ہے وہ شخص، باتوفیق ہے وہ شخص، اور مومن ہے وہ شخص، رحمان کا بندہ ہے وہ شخص، اور لوگوں کے دلوں کو جوڑنے والا ہے وہ شخص کہ جو اس طرح کے معاملات میں خود کو الجھائے بغیر وہ سلامتی کی اور دعاؤں کی بات کہتے ہوئے آگے گزر جاتا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے حق کی کوئی بات ہو، خیر کی کوئی بات ہو، اللہ کی ناجائز چیزوں کو کھلم کھلا جائز قرار دیا جا رہا ہو اور اس کی جائز چیزوں کو حرام قرار دیا جا رہا ہو، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو پامال کیا جا رہا ہو، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ ناراضگی کا اظہار کیا جائے، غصے کا اظہار کیا جائے، اس کو بدلنے کی اور اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ اس جامعیت کے ساتھ جب ہم زندگی گزارتے ہیں، اس اعتدال کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو ہر جگہ ہمارے اس حقیقی اخلاق کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور نہ صرف مسلمانوں کے بیچ بلکہ ان غیر مسلموں کے بیچ، انسانیت کے بیچ، ان عام انسانوں کے بیچ جن سب تک ہمیں اسلام کی دعوت پہنچانی ہے، جو سب ہمارے مخاطب ہیں۔ اور آج کی دنیا میں جگہ جگہ جہالت ہو رہی ہے، خصوصاً ہمارے اس ملک میں جگہ جگہ چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے، لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے، عام زندگی میں بھی اور انٹرنیٹ کے مختلف پلیٹ فارمز پر بھی۔ ان جگہوں پر اپنے زبان پر، اپنے کومنٹس پر، اپنی تمام ان چیزوں پر
کہ جو انسان حد سے گزر جانے والا اور جس کا کوئی حقیقی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، ان سب میں رحمان کے بندوں کی اس صفت کو یاد کرنا چاہیے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت، حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ اے ہمارے رب، اگر ان عورتوں کی جو سازشیں ہیں اور ان کی طرف سے جو چالیں ہیں اور بہکاوے ہیں، اگر آپ نے اس کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، ان کے جال میں پھنس جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور لوگوں نے کہا اتتخذون ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نیک انسان ہوتا ہے، اللہ کا حقیقی بندہ ہوتا ہے، وہ سنجیدگی کی جگہ پر، اور جو مقام ہو اس بات کا جہاں پہ صحیح بات کہنی ہے وہاں وہ مذاق نہیں کرتا، وہ کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، یہ جہالت کی بات ہے۔ فرمایا میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جہالت سے، نادانی سے محفوظ رکھے، تواضع اور حلم کے اعلیٰ اخلاق سے آراستہ فرمائے، اور زندگی کو آسان بنانے اور دوسروں کے لیے زندگی کو آسان بنا کر پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔